پاکستان میں اس وقت سونے کی قیمت فی تولہ 3 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اور یہ قیمت اس وقت ملک کی بلند ترین سطح کی قیمت پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کی وجوہات عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ کیا ہمیں اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا آئندہ بھی اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوگا یا نہیں؟ آج ہم اس پر بحث کریں گے۔ ٹرمپ کی پالیسیاں کیا پاکستان اور پوری دنیا میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کو روک سکیں گے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تفصیلات پر ہم بات کرنے لگے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان میں جمعے کے روز 1 تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ روپے کی سطح عبور کر گئی، جو ملک کی تاریخ میں سونے کی بلند ترین قیمت ہے۔ جمعے کے روز کاروبار کے اختتام پر 1 تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ 46 روپے کی سطح پر بلند ہوئی۔ ملک میں سونے کی قیمت نے پہلی بار 3 لاکھ روپیہ فی تولے کی قیمت عبور کی ہے۔ سونے کی خریداری جہاں ایک جانب زیورات کی تیاری کے لیے ہوتی ہے تو دوسری جانب دنیا بھر میں سونے کی خریداری ایک محفوظ سرمایہ کاری بھی سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے ساتھ سونے میں سرمایہ کاری بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ غیر ملکی معاشی صورتحال میں سونے میں سرمایہ کاری کو ایک سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر سونے کی قیمت کو دیکھا جائے تو گزشتہ برس کے اوائل میں معمولی کمی کے بعد اس میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ شادی بیاہ ہو یا پیسہ محفوظ کرنے کا ارادہ، پاکستان میں اکثر خاندان سونا خریدتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے اسے عام لوگوں کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے۔ کراچی کے پوش علاقے میں طارق روڈ پر جیولر ایسوسی ایشن کے نائب صدر عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سونا کم آمدنی والے افراد کے لیے کافی عرصے سے خواب بن چکا ہے۔ اب متوسط طبقہ والے آمدنی کی پہنچ سے بھی سونا دور ہو چکا ہے۔ اب صرف امیر طبقہ ہی سونا خرید سکتے ہیں، اور امیر طبقہ ہی اس پر بھاری بھرکم سونے کے زیورات کی بجائے وہ بھی اب ہلکے زیورات بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں دھاتوں اور مادوں کی وزن ٹیرائے اونس سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے۔ 1 اونس میں 31.1 گرام ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس وقت سونے کی فی اونس قیمت $2869 ہے۔ پاکستان میں اس وقت $1 کی قیمت 279 روپے ہے۔ پاکستان میں سونے کی تجارت سے منسلک افراد اور اس کے تجزیہ کار ملک میں سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کو قرار دیتے ہیں۔ کراچی جیولر ایسوسی ایشن کے نائب صدر عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں قیمت کو دیکھا جائے تو بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $100 کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں کا تعین لندن بیلن مارکیٹ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سونے کے لین دین کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہیں جو انہوں نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد جاری کی ہیں۔ عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی یہ توقع تھی کہ دنیا میں تنازعات کو کم کرنے میں کردار ادا کریں گے، تاہم ایسا نہیں ہوا، بلکہ ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں انہوں نے ٹیرف بڑھا کر تجارتی جنگ شروع کر دی ہے۔ تو دوسری جانب عالمی تنازعات جیسے غزہ کی صورتحال پر ان کے بیانات بھی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کا اثر سونے کی قیمتوں پر پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر یقینی صورتحال میں سرمایہ کار سونے میں سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور عالمی سطح پر چند ہفتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سونے میں سرمایہ کاری ہوئی ہے اور اس کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت معیشت کی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے اور لوگوں کی آمدنی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔
تو دوسری جانب سونے کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ ایسی صورتحال میں سونے میں سرمایہ کاری کے بارے میں گولڈ سیکٹر کے ماہر احسن الیاس نے ایک نجی پروگرام میں بتلایا کہ سونے میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی وقت غیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف گزشتہ 5 سال کا رجحان دیکھا جائے تو سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 برس پہلے سونے کی قیمت میں 50,000 روپیہ فی تولہ کے لگ بھگ تھی، جو اب 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر سالانہ اوسط نکالی جائے تو اس میں منافع ہی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے اور اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس وقت سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور ایسے حالات میں متوسط طبقے کے سونے میں سرمایہ کاری کے بارے میں عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اب سونے میں سرمایہ کاری متوسط طبقے کے لیے نہیں رہی، اور اب صرف امیر ہی طبقہ اس میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ چاند نے بتلایا کہ سونے میں سرمایہ کاری طویل مدتی ہونی چاہیے اور اس میں بہتر منافع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے میں سرمایہ کاری بیسٹ ویلیو ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ہارڈ کیش ہے اور آپ آدھی رات کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ احسن الیاس کے مطابق سرمایہ کاری طویل مدتی بنیادوں پر ہونی چاہیے تو اس میں اچھا ریٹرن حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیسے قلیل مدت کے لیے سونے کی خریداری میں لگائے جاتے ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سٹہ ہوتا ہے جس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی معیشت اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس وقت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستانی معیشت کے موجودہ حالات میں سونے میں سرمایہ کاری کے بارے میں سونے اور دوسری دھاتوں کے شعبے کے ماہر عارف حبیب کارپوریشن سے وابستہ ایک شخص نے بتلایا کہ 3-4 سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق اس دوران سونے میں سرمایہ کاری نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کے منفی اثرات کو زائل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سے خطوں میں جنگی حالات بن چکے ہیں، اور ایسی صورت میں سونے کی سرمایہ کاری محفوظ سمجھی جاتی ہے۔